بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم نے سورہ قصص پڑھی۔ قصص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ شروعات کے اندر ان کی والدہ کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ دوسری صورت ہے سورہ عنکبوت، اور عنکبوت کا معنی مکڑی اور کروڑیا ہوتا ہے۔ اس صورت کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب آیت نازل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تو اب آزمائے نہ جائیں گے، ان کو تکلیفیں نہ آئے گی، ان کو دنیا کے اندر چین و سکون ہی ملتا رہے گا، کیا ان کی کبھی آزمائش نہ ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم ایمان والوں کو ضرور آزمائیں گے اور دنیا کے اندر ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے ان کے ساتھ محشر کا معاملہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر ایک عورت ہے، کمزور ذات ہے، لیکن کتنا سخت امتحان۔ ایک تو حکومت کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا کہ میرا جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو بچانے کی جتنی کوشش کی جا سکتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے وہ کی، اور امتحان بھی کس غضب کا کہ جب مانگنے والے بچہ لینے کے لیے آوے تو اس بچے کو تو سمندر کے اندر ڈال دینا۔ ایک تو اپنی آنکھوں سے بچے کو مرتا ہوا دیکھنا، اور ایک تو بچے کو خود موت کے حوالے کر دینا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، تو اس اللہ کی بندی نے اپنے دل کی نہیں سوچی، اپنے دماغ کی نہیں سوچی کہ میرا دماغ کیا کہتا ہے، بچہ کہاں سے کھائے گا، بچہ کہاں سے پیے گا۔ جس اللہ نے میرے پیٹ کے اندر اس کو پالا پوسا ہے، وہی اللہ اس صندوق کے اندر، اس پیٹی کے اندر اس کو پالے گا پوسے گا۔ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی کیا کہ ان کی والدہ کا جب ایسا امتحان ہوا، وہ سمندر کے اندر ان کی بیٹی کو موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کے انہوں نے ڈال دیا۔ لیکن ماں آخرکار ماں ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی مریم کو کہا کہ بیٹا جاؤ اور بھائی کا صندوق جہاں جا رہا ہے وہ دیکھتے رہنا کہاں کہاں جا رہا ہے۔ تو ان کی بہن کنارے کنارے چلتی چلتی گئی، تو دوڑتی ہوئی 10 منٹ کے بعد آ کے کیا خبر دیتی ہے کہ اماں غضب ہو گیا۔ کہا کہ بیٹی کیا ہوا، کیا وہ صندوق ڈوب گیا پانی کے اندر یا کیا الٹ گیا پانی کے اندر؟ تو کہا کہ نہیں اماں، یہ ہمارے بھائی کا صندوق تو فرعون کے محل کے اندر چلا گیا۔ اب یہ کتنا بڑی آزمائش کیا کہ جس سے بچانے کے لیے اس کو سمندر میں ڈالا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے گھر کے اندر اس کو بھیج رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ناکامیوں کے درمیان کے اندر کامیابی کے نقشے پیدا کر دیتا ہے۔ اور جو فرعون نے کئی لاکھوں بچوں کو مروا دیا، کئی عورتوں کو مروا دیا، تعداد آتی ہے 3 لاکھ سے زیادہ عورتیں مر گئی اور 1.5 لاکھ سے زیادہ بچے مر گئے، لیکن اس کے باوجود اسی کے گھر کے اندر جس کو مارنے کے لیے اتنے سارے پلان کیے گئے، اسی کی تربیت فرعون کے بلکہ گود کے اندر ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور ماں کا ایمان کتنا غضب کا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اس بچے کو میرے پاس لوٹائے گا تو ضرور لوٹائے گا۔ آج ہمارے درمیان کے اندر کتنی تکلیفیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، لیکن کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جیسا ہمارا ایمان ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو تکلیف کے اندر رکھا ہے۔ خلق الانسان فی کبد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسان کو تو تکلیف میں پیدا کیا ہے، اس کو تکلیفیں آئے گی، معاش کی تکلیف ہوگی، تجارت کی لائن سے تکلیف ہوگی، گھر بار کی تکلیف ہوگی، بیوی بچوں کی تکلیف ہوگی، ماں باپ کی تکلیف ہوگی، اس کے باوجود ہمارے احکام کو پورا کرنا ہے۔ اور تکلیفیں اور آزمائشیں اور اللہ کا عذاب، اس کے اندر سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان کو آزمائش اور گناہ کے اندر کہ میرے اوپر جو تکلیف آئی ہے یہ میرے گناہ کی وجہ سے ہے یا یہ تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور اگر یہ تکلیف آزمائش ہے تو یاد رکھیے کہ آزمائش کے اندر آپ جس حال میں رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال کے اندر آپ کی مدد کرے گا، اور ہر پل اللہ آپ کی مدد کرے گا، ہر قدم آپ کے درجے جنت کے اندر بلند ہو رہے، آخرت کے اندر بلند ہو رہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالکل اپنے درگاہ سے دور ہو چکے ہیں۔ اس لیے بہت بڑا فرق یہ ہے کہ جب انسان کو آزمائش ہو، یہ جاننا ہو کہ یہ آزمائش ہے یا میرے گناہ کی سزا ہے، انسان یہ دیکھ لے کہ مصیبت کے وقت کے اندر میرے قدم کہاں جاتے ہیں، مصیبت کے اندر میں کہاں جاتا ہوں، میری دکان نہیں چل رہی ہے، میرے گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، میرے گھر کے اندر میرے بچے بیمار ہیں، میری بیوی کے ساتھ میری نہیں بن رہی ہے، میرے والدین میرے خلاف ہے،
تو میرے قدم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آپ کے قدم اللہ کے گھر کے اندر آ رہے ہیں، اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور آپ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ دنیا پریشان کر رہی ہے، تو نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور تیرے ہاتھ کے اندر تکلیفیں دینا ہے اور تیرے ہاتھ میں تکلیف کو دور کرنا ہے، یا اللہ تو اس کو دور کر دے، تو یہ آپ کی آزمائش ہے۔ اور اگر تکلیفیں ہیں اور بندہ دوسروں کو کہتا پھر رہا ہے، چوراہے پر بیٹھ کر رو رہا ہے، لوگوں کو سامنے جا کے اپنے دکھڑے سنا رہا ہے، تو یہ آزمائش نہیں ہے، یہ اس کے گناہ کی سزا ہے، اور گناہ کی سزا پر اللہ کے کوئی وعدے نہیں، گناہ کی سزا پر اللہ کی کوئی مدد نہیں، اور گناہ کی سزا پر اللہ کی کوئی نیکیوں کے اور کوئی ثواب کی امید ہم کو نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی آسانی اور کشادگی ہمارے پاس آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جب کشادگیاں ہوں، جب تکلیفیں آ جائیں، جب پریشانیاں آ جائیں، اس وقت ہم کو چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس آیت کے اندر جو دوسری آیت پڑھی گئی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا، کہ ایمان لانے کی وجہ سے کسی کو چھوڑا نہ جائے گا کہ ہم ایمان لے کر آگے تو اب دنیا کے اندر ہماری آزمائش ہی نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ دنیا کے اندر ایمان والوں کی خوب آزمائش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمان کے ساتھ ہمارے جانا دنیا سے مقدر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آنے والی زندگی کے اندر جو بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ ہم تمام کے لیے اس کے اندر امن و امان اور عافیت ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ ایک چیز مانگتے رہیے، اللہ تبارک و تعالی سے عافیت مانگیے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کا فضل مانگیے۔ وَاسْأَلِ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَذَلِكَ فَضْلٌ عَظِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ من عافا فی بدنہ، کہ جس کا بدن صبح کے وقت کے اندر تندرست ہو، اس کے پاس اس دن کا کھانا ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ گویا کہ اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں آ گئی۔ اب ہم کو کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔